السلام علیکم ویورز، میں آج آپ کے سامنے گلوبل سمود فلوٹیلا کی چند اہم واقعات بیان کرنے جا رہی ہوں۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی۔ قیامت، کیسی قیامت؟ جانتے ہیں یہ وہ ہولناک آفت ہے جو سننے میں اتنی بھیانک ہے، دیکھنے کا کوئی تصور نہیں کر سکتا، اور اس کو کوئی روک نہ پائے گا۔ یہ مقرر کی جا چکی ہے، مگر جو قیامت فلسطینیوں پہ برپا ہوئی ہے اس کو تو روکا جا سکتا تھا۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے آزمائش تھی، مگر ہم تو سمجھے تھے یہ فلسطینیوں کے لیے آزمائش ہے۔ صرف وہ تو قربانی دے دے کر کب کے سرخرو ہو چکے تھے۔ ایمان تو اصل میں ہمارا چیک ہو رہا تھا۔ مسلمان حکمرانوں کو ایک ٹاسک ملا اللہ کی طرف سے، جس میں وہ ناکام ہو گئے۔ ان کی دنیا جیت گئے اور آخرت ہار گئے، مگر ہر چیز کا اختتام ہونا لازم ہے اور یہ ہو کر رہے گا۔ تو آئیے چلتے ہیں گلوبل سمود فلوٹیلا کی طرف، جو درجنوں کشتیوں پر مشتمل امدادی سامان غزہ لے جانے والا بیڑا ہے۔ گزشتہ ماہ اسپین سے روانہ ہوا تھا۔ بیڑے میں سابق پاکستان سینیٹر مشتاق احمد خان، دنیا بھر سے سیاستدان اور کارکن، اور سویڈن سے تعلق رکھنے والی تحفظ ماحول کی عالمی شہرت یافتہ کارکن گریٹا تھنبرگ بھی شریک تھیں۔ ویورز، یہ نہتی کشتیاں غزہ کی جانب روانہ ہوئی تھیں، جہاں اقوام متحدہ کے مطابق قحط زور پکڑ رہا ہے۔ بدھ کو اسرائیلی بحریہ نے فلوٹیلا کو روکنا شروع کیا، اور اس میں سوار 400 سے زائد افراد کو ساحلی علاقے تک پہنچنے سے پہلے روک دیا گیا۔ فلوٹیلا نے ٹیلی گرام پر بتایا، میرینیٹ، جو گلوبل سمود فلوٹیلا کی آخری بچی ہوئی بوٹ تھی، کو مقامی وقت کے مطابق صبح 10:29 پر غزہ سے تقریباً 42.5 سمندری میل کے فاصلے پر روک دیا گیا۔ منتظمین نے مزید کہا کہ اسرائیلی بحری فورسز نے ہماری تمام 42 کشتیوں کو غیر قانونی طور پر روک لیا۔ یہ بوٹس انسانی ہمدردی کی امداد، رضاکار اور اسرائیل کے غیر قانونی محاصرے کو توڑنے کا عزم لیے ہوئے تھی۔ ویورز، اس سے قبل فلوٹیلا نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم انسٹاگرام پر کہا کہ دنیا نے دیکھ لیا کہ جب عام شہری محاصرے کو چیلنج کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں مظاہرین نے جمعرات کو اسرائیل کی جانب سے امدادی قافلے روکنے کے خلاف ریلیاں نکالی اور جواب میں اسرائیل پر مزید سخت پابندیوں کا مطالبہ کیا۔ اس وقت دنیا بھر میں غزہ کی حمایت کے لیے مظاہرے، ریلیاں نکالی جا رہی ہیں۔ تقریباً 15,000 افراد نے بارسلونا میں، جہاں فلوٹیلا نے اپنا سفر شروع کیا، نعرے لگاتے ہوئے مارچ کیا۔ ان نعروں میں غزہ تم اکیلے نہیں ہو، اسرائیل کا بائیکاٹ اور فلسطین کی آزادی شامل ہے۔ صحرائے نیگیو میں مصر کی سرحد پر واقع یہ جیل طویل عرصے سے ایک ایسی جیل کے طور پر جانی جاتی ہے جہاں قیدیوں کے ساتھ منظم تشدد، ناروا سلوک اور غیر انسانی حالات پیش آتے ہیں۔